راوی نے کیا کیا؟ حضرت ابو سعید خدری، کئی راوی وہ بیان کرتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پرانی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، 99 قتل کرنے کے بعد اس کا نفس یہ جب بھی گناہ کریں یہ راغب کرتا نہیں، توبہ کرنا، یہ کام بہت برا جس کو قرآن مجید نے بھی اور صوفیہ بطور خاص اس کو نفس کا نام دیتے۔ صوفیہ کے نزدیک قرآن سے ترشح، حدیث سے بھی ترشح ہے، ایک نفس ہے امارہ، یوں سمجھ دیں کہ انسان کی ایک پوشیدہ قوت شیطانی جو آدمی کو بدی کی جانب مائل کراتی ہے، گناہ کر، اور ایک نفس ہے لوامہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ آدمی کے 6 فٹ کے بدن میں ایک مفتی اعظم گھسا ہوا، کوئی بھی غلط کام کریں آپ کتنا ہی مسکرا ہے لیکن یہ ملامت کرے گا یہ کام غلط ہے، چوری کر کے کوئی ڈاکہ مارے خوب عیش عشرت کرے، خوب ہنس رہا ٹھٹھا کر رہا، مگر نفس ملامت کر رہا ہے کہ یہ کام بہت برا، بہت غلط تم نے کیا، اس کا نام دیتے نفس لوامہ۔ امارہ کو عبور کر جائے نفس لوامہ جو ہے ہر گناہ ہی نہیں کرے گا، پھر جو آدمی کو طمانیت حاصل ہوتی ہے صوفیہ اس کو نام دیتے نفس مطمئنہ، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے۔ نفس آدمی کا ملامت کرتا ہے، یہ برا کام۔ اب اس نے 99 تو قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اپنے احباب سے پوچھا بھئی یہ بتاؤ سب سے بڑا اس وقت عالم دین کون ہے؟ یہ حضرت ابو سعید والی روایت ہے۔ کسی نے بتایا کہ آج اس دور کا سب سے بڑا عالم دین وہاں رہتا ہے جس کو زمانے میں راہب کہتے تھے۔ یہ شخص وہاں گیا اور جانے کے بعد کہا بھائی دیکھو میں نے 99 قتل کیے، کیا رجوع اللہ، اللہ کے دربار میں رجوع کرنے کا، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ صوفی صاحب کو غصہ آ گیا، عالم دین کو، راہب کو غصہ آ گیا، ان کا کم بس 99 قتل کرنے کے بعد اب توبہ کی تلاش میں کوئی راستہ توبہ کا نہیں، منع کر دیا کہ کوئی رجوع اللہ، اللہ کے دربار رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس نے منع کر دیا۔ یہ جنگلی جاہل تو تھا ہی، اس لیے حضور فرماتے لوگوں کو عقل کے مطابق بات کیا کرو، جیسا گزشتہ درسوں اور تقریروں میں ہم نے کہا، اس کو ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا لو جب مغفرت کا سامان ہی نہیں، نجات کا راستہ ہی نہیں، تو انصاف کی بھی چھٹی کرو۔ تو کوئی پوچھے کہ کتنے قتل کیے تو 99 قتل کرنا ذرا ثقیل جملہ کہیں گے 100 قتل کیے، لیجیے صاحب راہب کو بھی اس نے قتل کر کے سنچری مکمل کر دی، مار تو دیا 100 آدمیوں کا کافی، مگر پھر نفس ملامت کر رہا۔ پھر لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ اس کو تو میں نے مار دیا، اب بتاؤ اس کے بعد کا مشہور عالم دین کون ہے؟ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے ہی سمجھو ایک عالم دین کا پتہ بتا، بھائی وہاں چلے جاؤ، یہ بھی خوف تھا کہ اس کو بھی نہ مار ڈالے۔ وہ بڑا معقول آدمی تھا، انہوں نے کہا میں اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلے 99 قتل کیے۔ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے جب مجھ سے یہ کہا میں نے اسے بھی قتل کر دیا، اب بتاؤ کوئی راستہ ہے؟ راہب نے کہا تم ایسا کرو، یہ دیکھو یہ راستہ فلاں جگہ فلاں بستی کی طرف جا رہا، ایک بستی جہاں سے دور و دراز، اس کا پتہ وہ سارا اس نے بتا، جیسا حدیث کے قرائن سے بستی کا نام نہیں، اتنا ہے کہ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے جو ذکر و اذکار کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، تم جاؤ اور انہی بندوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی انہی کے ساتھ بیٹھو، انہی کے ساتھ اٹھو اور انہی سے پوچھو کہ راستہ کیا ہے، انہی کے پاس جا کر کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ پتہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ عزیزان گرامی، اب جب یہ چلا ان اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی جانب، اللہ اکبر، قدرت کا نظام بھی صاف بڑا عجیب و غریب ہے، بالکل بیچ راستے میں اسے موت آ گئی، توبہ کرنے سے پہلے بیچ راستے میں اسے موت آ گئی۔ میں نے پہلے اشارہ کیا، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ شب برات کا انتظار کیا جائے، فوراً توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر ندامت، یہ تو شیطان کا مکر و قید کہ وہ 12 برس کی عمر والے سے کہتا ارے ابھی سے توبہ کر رہا، ابھی سے نماز پڑھ رہا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، 40 سال کے ہو جائیں تو کہا دیکھا نہیں عام طور پہ آدمی 60-65 سال میں مرتا، ابھی تو 20-25 برس تیرے باقی، 60 برس کے بوڑھے کو کہتا 100 برس کے آدمی نہیں دیکھا اخبارات میں آتے، ارے ابھی تو تمہاری عمر 40-50 سال اور
یہ دھوکہ ہے شیطان کا فریب، یہ آدمی کی آنکھوں پر پردہ۔ عزیزان گرامی، کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ 1 سال کا بچہ بھی مر جاتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی مر جاتا، اسپتال میں جائیے 1 برس کے بچے کی لاشیں آپ دیکھ، بہت سے بچے تو اسقاط حمل جسے کہتے ہیں پیدا ہی مرا ہوا ہوتا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ، یہ سب شیطان کا مکر و فریب ہے کہ ابھی ذرا وقت گزار لو پھر اس کے بعد دیکھیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ نہیں، ٹائم بہت، عزیزان گرامی بہت کم ہے، بہت کم وقت ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ یہ جو موت ہے عزیزان گرامی، زندگی یہ موت کی امانت، جب چاہے آپ سے واپس لے لے، تو زندگی موت کی امانت، جب چاہے واپس لے لے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، سرکار فرما بیچ راستے میں آن کر وہ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ جب بھی کوئی مرتا اور یہ مرا تو اس پر 2 قسم کے فرشتے آئے، کیونکہ یہ 100 کا قاتل تھا، یہ حضور فرماتے عذاب کے فرشتے آ گئے، انہوں کا یہ ہمارا آدمی سے ہم لے جائیں۔ نیکیوں کے فرشتے آ گئے، انہوں کا نہیں، یہ چونکہ نیک راستے پر چلا اس لیے یہ رحم کیا جائے گا، اور یہ ہمارا آدمی۔ رب کریم نے سبحان اللہ، اس کا اپنا نظام بڑا عجیب ہے، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بنا کر بھیج دیا۔ ان 2 فرشتوں پر جن میں نظر جو کہتے تھے ہمارا، یہ کہتے تھے ہمارا، ان دونوں نزعی گروہ میں ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا، کا بھیجا ہوا آیا، ان کا سنو میں تمہارے فیصلے پر مامور، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ ان کا ٹھیک، ہم تمہیں حکم بناتے ہیں، کیا فیصلہ؟ کہ میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، یہ جہاں سے چلا نیکی کے راستے پر تھا، اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، توبہ کرنے کی طرف جا رہا، تم ایسا کرو کہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے زمین کو ناپو، پھر ادھر سے ناپو کتنی زمین، اگر یہ نیکی کے راستے پر زیادہ ہے تو اس کا حشر نیکوں کے ساتھ کر دیا جائے، اگر یہ بدی کے راستے کی طرف زیادہ ہے تو اس کا حشر بدوں کے ساتھ کیا جائے۔ جو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو آپ کو تعجب ہوگا، صرف اس کا سینہ 1 بالش ادھر زیادہ نکل آیا جدھر اللہ کے نیک لوگوں کی بستی تھی، جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، جہاں جن کی زیارت، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، 1 بالش ادھر زیادہ نکل گیا تو رحمت کے فرشتوں سے کہا یہ تمہارا آدمی ہے، اب اس کا حشر جو ہے وہ نیکوں کاروں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ یہ نیکی کے راستے کی طرف زیادہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ابھی تو اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اولیاء اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کی بستی کی جانب رواں دواں تھا۔ کسی مسلم شریف میں عزیزان گرامی جو حضرت قتادہ اور دوسری حدیث ہے ایک جو حضرت معاذ سے ہے، اس نے کیا ہے، ارے سینے کا نکلنا یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں، مگر رب کا کرم یہ ہوا کہ رب کریم نے حضرت معاذ والی روایت یہ ہے، زمین کو کہہ دیا ادھر والی زمین پہ کہ تو تھوڑی سکڑ جا، اور ادھر والی زمین حکم دیا کہ تو تھوڑی سی ادھر بڑھ جا۔ رب کا کرم ہو گیا، زمین کا بڑھانے والا بھی وہی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے، ادھر زمین کو سکڑ دیا، ادھر زمین سے کہا کہ تو ادھر ہو جا۔ فرشتوں نے جب زمین ناپی، وہ 1 بالش اللہ کے نیک بندوں کی جانب نکل گیا تو رب کریم نے اس پر رحم فرما دیا، کیونکہ ارادہ توبہ کا تھا۔ اللہ اکبر، رب کریم کتنا مہربان، کتنا کریم، کیسا رہی، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ارے ارادہ توبہ ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم نیکی میں تو خالی ارادے پر اللہ تبارک و تعالی ثمر دے دیتا، اور گناہ جب تک کرو گے نہیں لکھا جاتا، گناہ جب تک اس کا ارتکاب نہیں کرو گے نہیں لکھا جائے، مگر نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اپنے بندوں پر ایسا ہے کہ سبحان اللہ، نیکی کا ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کہاں جا رہا تھا؟ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا، توبہ کرنے کے لیے، جہاں اللہ کے نیک بندے تھے جو رات بھر اس کی عبادت، دن بھر اس کی عبادت مگن رہتے، ان کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے جا رہا تو آپ نے دیکھا کہ نیک بندوں کی طرف سفر کرنے والا بدل دیا گیا نیک بندوں کے طفیل۔ اللہ اکبر، ارے ان کی بستی کی جانب جو مائل ہو جائے
رب کریم اس کی توبہ قبول کر لیتا، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کر دیتا، اللہ تمہارا کیا حال؟ داتا گنبش علی حجری تمہارے لیے دعا کرنے توبہ تو کیا حال ہوگا؟ خواجہ غریب نواز اگر دعا کر دیں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟